نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین نمسکار، ست سری اکال، جے بھیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست راشد عظیم۔ بھارت کے مسلمانوں میں سی اے جیسے قانون پر گہری تشویش کیوں ہے، اس کو جاننا ملک کے ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ سے اپیل ہے اس جانکاری کو آخر تک ضرور سنیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اپنے ان اشعار سے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ ہویدا آج اپنے زخم پناہ کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پناہ سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ اسی کرب کو ہمارے ملک کے معروف شاعر ڈاکٹر کلیم ضیاء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جینے کی تمنا ہے تو لہروں سے لپٹ جا، حالات کے گرداب میں آرام کہاں تک۔ دوستو، ہمارے وطن بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ سی اے 12 مارچ 2024 سے نافذ کر دیا گیا ہے۔ عین رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ساتھ شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کا اعلان کرنا بتلاتا ہے کہ اس قانون سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا مقصود ہے۔ مزید یہ کہ قانون کے نفاذ کے وقت کا تعین عین رمضان کے آغاز میں بی جے پی نے اپنی شیطانی ذہنیت کی آخری حدوں کو بھی پار کر دیا ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے شہریت کے ترمیمی قانون سی اے کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت ہندوستان کے پڑوسی ملکوں سے آنے والے ہندوؤں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے لوگوں کو شہریت دینے کا انتظام کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ قانون سن 2019 میں منظور کیا گیا تھا، لیکن اس کے ضوابط وضع نہیں کیے گئے تھے، تاہم اب ضوابط کے ساتھ اس کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ان ہندوؤں، سکھوں، بدھ، جین اور پارسی اور مسیح مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شہریت دینے کا انتظام کیا گیا ہے، جو اپنے مذہب کے باعث ہونے والے ظلم و ستم اور مسائل کے باعث نقل مکانی کر کے انڈیا آ گئے تھے، اور اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو دسمبر 2014 تک انڈیا آ گئے تھے اور اس کے بعد سے یہیں رہ رہے ہیں۔ اس قانون میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ تفریق برتی گئی ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد شہریت دینا ہے، کسی کی شہریت لینا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ ماضی میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس قانون سے کسی کی شہریت چھینی نہیں جائے گی اور اس کا مقصد کسی کے ساتھ تفریق برتنا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا تعلق آسام میں کروائی گئی شہریت کی رجسٹریشن سے یعنی NRC سے نہیں ہے۔ دوستو، جمہوری ہندوستان میں یہ پہلا ایسا قانون ہے جس میں شہریت کے تعین کے لیے مذہب کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے نوٹیفیکیشن کے بعد شہریت کے لیے درخواست دینے کے لیے ایک پورٹل بنایا جائے گا، جس کے ذریعے متعلقہ پڑوسی ملکوں سے آنے والے ہندو اور دوسرے غیر مسلم لوگ شہریت کے لیے آن لائن درخواستیں دے سکیں گے۔ بھارت کی ریاستوں میں جیسے راجستھان، دلی، آسام، شمالی مشرقی ریاستوں اور بنگال میں ہزاروں ہندو، بودھ اور سکھ ایسے ہیں جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے یہاں آئے، لیکن برسوں سے یہاں رہنے کے باوجود انہیں باضابطہ شہریت دی جا سکی، مگر اب اس قانون کے تحت انہیں تیزی سے شہریت دی جا سکے گی۔ تقریباً 4 برس قبل شہریت کا ترمیمی بل سی اے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے بعد اس کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا تھا۔ ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس قانون سے سبھی مذاہب کے ساتھ برابر کے سلوک کرنے کی آئینی ضمانت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جمہوری انڈیا میں یہ پہلا ایسا قانون ہے جس میں شہریت کے تعین کے لیے مذہب کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ آئین کے منافی ہے، مگر حکومت اس کی تردید کرتی رہی ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ اس قانون کے تحت آسام میں NRC میں غیر شہری قرار دیے جانے والے لاکھوں ہندوؤں کو جو مبینہ طور پر
برسوں پہلے بنگلہ دیش سے آسام آئے انہیں شہریت دے دی جائے گی، لیکن جن لاکھوں مسلمانوں کو غیر شہری کے زمرے میں رکھا گیا ہے انہیں اس قانون سے الگ رکھا جائے گا اور انہیں باضابطہ طور پر غیر ملکی قرار دیا جائے گا اور ان کے تمام شہری حقوق سلب کر دیے جائیں گے۔ حکومت نے یہ ضرور کہا ہے کہ سی اے کا تعلق این آر سی سے نہیں ہے، لیکن اس نے آسام کے تناظر میں مسلمانوں کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آسام میں ریاست کے سبھی 3 کروڑ 30 لاکھ باشندوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی شہریت کے ثبوت میں مخصوص دستاویزات پیش کریں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کے بعد 2019 میں آسام کے تمام شہریوں کی جو فہرست جاری کی گئی ان میں 19 لاکھ باشندوں کو شہریت کے زمرے میں نہیں رکھا گیا تھا۔ اس فہرست کے بارے میں آسام حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں بحث اور مختلف نیتاؤں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ غیر شہریوں، جن میں بیشتر بنگلہ زبان بولنے والے باشندے شامل ہیں، بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ آسام کی حکومت نے این آر سی کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ بنگلہ دیش سے لگے اضلاع میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے وہاں دوبارہ این آر سی کرائے گی، جو ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن ریاست کے 19 لاکھ باشندوں کا مستقبل غیر یقینی میں گھرے ہوئے ہے۔ اس قانون کا فائدہ مغربی بنگال کے لاکھوں قبائلی اور دلت برادری کے ان ہندوؤں اور بدھوں کو بھی ہوگا جو برسوں پہلے وہاں آ کر آباد ہوئے۔ مغربی بنگال کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے ہی شہریت کے حقوق حاصل ہیں، لیکن اس قانون سے ان کی شہریت پکی ہو جائے گی۔ ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سوال اٹھایا ہے کہ پارلیمانی انتخابات سے فوراً قبل اس قانون کے نفاذ کا کیا مقصد؟ وہ این آر سی کرانے اور سی اے کی شدت سے مخالفت کرتی رہی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس انتخابات میں بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ممتا نے خطاب میں کہا کہ بی جے پی آئین کی بنیادی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ انتخابات سے قبل بنگال، آسام اور شمال مشرقی ریاستوں میں مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے کے لیے ہم سی اے کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم این آر سی کو کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ بھارت میں رہنے والا ہر شخص ملک کا شہری اور نئے قانون سے لوگوں کو پرانے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے اس بارے میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے پاکستان اور بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں غریب اقلیتوں کے لیے ہندوستان آنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں 3.5 کروڑ اقلیتیں ہیں۔ بی جے پی پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غریب تارک وطن کو نوکریاں اور مکانات دینے سے ہمارا پیسہ خرچ کرنا چاہتی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ آنے والے انتخابات میں بی جے پی کو فائدہ ہوگا کیونکہ پڑوسی ممالک سے ہندوستان میں آ کر بسنے والی غریب اقلیتیں اس کا ووٹ بینک بن جائیں گی۔ کیجریوال نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے سی اے کو نافذ کرنا بی جے پی کی ووٹ بینک کی گندی سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سی اے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ اگر سی اے منسوخ نہیں کیا گیا تو وہ بی جے پی کے خلاف ووٹ دیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے کہا یہ اصل مسئلوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کا بی جے پی کا سیاسی حربہ ہے۔ دوستو، ان سیاسی پارٹیوں کے بیانات کو ہم نہیں مانتے جب تک یہ سیاسی پارٹیاں اپنے ورکروں کے ساتھ سی اے جیسے قانون کے خلاف زمینی سطح پر شدت کے ساتھ احتجاج نہیں کرتی۔ سی اے کے نفاذ کے بعد ملک کی کئی ریاستوں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ آسام میں آل آسام اسٹوڈنٹس یونین نے شہریت کے نئے قانون کا پوری شدت سے مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی جماعت سی اے کی مخالفت کرے گی اس جماعت کی رجسٹریشن ختم کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ حکمراں بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سی اے کا قانون نافذ کرے گی۔ اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب 1 مہینے بعد پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں میں اس قانون کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ وہ 4 برس قبل اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کر چکے ہیں۔ اس کی پاداش پر درجنوں مسلم نوجوان اب بھی انسداد دہشت گردی اور غداری کے قانون کے تحت جیلوں میں قید ہیں۔ اس مرحلے پر کسی بڑی تحریک یا ملک گیر احتجاج کی توقع کم ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ
वो अमन व अमान कायम रखे। बोर्ड इस कानून के ज़वाबित का जायज़ा लेने के बाद इसके खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा। अपोजिशन रहनुमा और तज्ज़ियाकार कहते हैं इस कानून के लाने से बीजेपी को इंतखाबी फ़ायदा पहुंचेगा। सीएए के खिलाफ 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, उन्हें यकजा कर दिया गया है और किसी मरहले पर इसकी समाअत भी शुरू हो सकती है। लेकिन इसका असल इम्तिहान उस वक्त होगा दोस्तों जब इस कानून के तहत आसाम और बंगाल में गैर शहरी ज़मरे में रखे गए बंगाली हिंदुओं को शहरियत देने और गैर शहरी करार दिए जाने वाले मुसलमानों को रियासत से बेदखल करने और लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने की कोशिश की जाएगी। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वक्त के जालिम हुक्मरानों तक मिल्लत की आवाज़ पहुँचे। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।